خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر 21 رمضان کا دن ہے، شہادت مولا علی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ظاہر شہادت کا ذکر تو ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ان کے فضائل جو زندگی گزری ہے وہ دنیا ضرور جانے، وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے لیے بھی اور وہ جو نہیں جانتے ان کو بھی وہ بتانا بہت ضروری ہے، ڈیوٹی ہے، اور میرا خیال ہے اس کو ظاہر ہے آپ لوگ انجام دے رہے ہیں بڑی خوبصورتی سے۔ میں چاہوں گی کہ وہی شجاعت و دلیری، اس کے بعد ہم تھوڑا عبادت کا ذکر اور پھر شہادت کی طرف آئیں گے۔ یعنی کہ جیسے کہ بتایا میں نے بدر کے بعد غزوہ احد، اس کا صحرا بھی آپ کو پتہ ہے کہ مولا کے سر پہ ہی بندھا، کہ جب دندان مبارک حبیب خدا کے شہید ہوئے اور اس کے بعد پھر مولا نے کس طرح ان کو سیف تعاون کیا، پھر حنین، پھر خندق، یعنی کہ خندق میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مولا کے لیے کتنا بڑا جملہ، جس پہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ کاش علی آپ کی یہ فضیلت، صرف ایک فضیلت مجھے مل جائے، تو کہ انہوں نے پوچھا کون سی؟ کہا کہ جب رسول خدا نے کہا تھا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، تو کہا کہ اگر یہ ضربت آپ کی جو خندق والی ہے یہ میرے نامہ اعمال میں لکھی جائے تو میرے نامہ اعمال جو ہے مجھے اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یعنی کہ عبادت سے شوق ان کا، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ تھا کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات سے اتنے زیادہ منسلک تھے کہ انہوں نے ایک یہ خواہش ظاہر کی۔ تو یہ جنگ احد کا نتیجہ تھا جس میں مولا نے کہا تھا جب عمرو بن عبدود کا سر قلم کیا تھا، اور اس کے بعد بہت سی جنگیں جو کہ اسلام کی فلاح کے لیے لڑیں، جنگ نہروان تھی، جنگ صفین تھی، جنگ جمل تھی، یہ تمام جنگیں جو ہیں مولا نے لڑیں، اور کسی جنگ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کی ذوالفقار نے انصاف نہیں کیا یا علی نے انصاف نہیں کیا۔ اور میرے مولا فرماتے تھے کہ مجھے اس لمحے سے ڈر لگتا ہے کہ جب کسی مومن پہ میری ذوالفقار اٹھے، تو وہ آج تک کبھی، کیونکہ ذوالفقار کی بھی کوالٹی یہ تھی کہ وہ کسی منافق کے سوا کسی کے اوپر اٹھتی نہیں تھی۔ بالکل صحیح۔ تو اب اگر ہم یعنی کہ، اور مولا کا کمال آپ یہ دیکھیے کہ ہر جنگ کو فتح کرنے کے بعد سجدہ شکرانے، مولا ہر جنگ کو فتح کرنے کے بعد رب العزت کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے کہتے تھے کہ بارے الہا، اگر تیری کمک نہ ہوتی، اگر تیری مدد نہ ہوتی تو آج علی یہ فتح نہ کر سکتا، حالانکہ شیر خدا لقب ہے ان کا، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کا، مگر یہ وہ عاجزی ہے، یہ وہ جو ہم لوگ، بالکل عاجزی، اور یعنی کہ حبیب خدا کی دعائیں ہیں یہ، اور جہاں نبی کی دعا شامل ہو جائے وہاں پہ شکست تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک، اور اسی لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مولا کی، اگر میں یہاں پہ صرف ایک لائن میں صرف کہتی ہوئی جاؤں گی کہ اگر میں مولا کی دعاؤں کو یہاں پہ چھوڑ جاؤں اور مولا کے انداز دعا کو میں یہاں پہ چھوڑ جاؤں تو میں سمجھوں گی کہ میں نے اپنے جملوں سے ناانصافی کی ہے، کہ اگر آپ مولا کی دعاؤں کو لے کے چلیے تو مولا نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، یعنی کہ ایک ایسا شخص کہ جو عبادت کے ہائی لیول پہ فائز ہے، اور جب وہ رب کے سامنے آتا ہے، اللہ کے سامنے آتا ہے، تو پروردگار کی بارگاہ میں ایسے تڑپ تڑپ کے دعا مانگتا ہے کہ بار الہ میں تیرا گناہ گار بندہ، بار الہ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھے کون پکڑے گا، بار الہ میں اگر تو مجھے جہنم میں بھی ڈال دے تب بھی مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اس بات سے ہوگی کہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ یعنی کہ یہ جملے اگر آپ پڑھیے، میں تو آج کل کے بچوں کو، آج کل کی خواتین کو، آج کل کی ماؤں کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں کہ برائے مہربانی آپ صرف دعاؤں کا ترجمہ پڑھ لیجیے، بالکل مت پڑھیے عربک، مشکل ترجمہ پڑھنا ہی تو ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ، اور اپنے بچوں کو رات کو سونے سے قبل صرف ایک دعا کا وطیرہ کروا دیجئے تو آپ کو پتہ چلے کہ علی نے دعا کو سمجھایا کیسے، اور دعا قرآن کہتا ہے کہ خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، بے شک، اور اس کے بعد پھر مولا کی عبادت کہ جس میں ایک یعنی کہ رات میں ہزار تکبیریں مولا کے جو محراب سے ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یہاں پہ میں ایک جملہ، کیونکہ آج کی تاریخ کے حوالے سے کہہ کے آگے جانا چاہوں گی، مولا کا بہت تاریخ ساز جملہ ہے کہ جب 19 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو مولا مسجد کوفہ میں تشریف لائے ہیں تو ایک مرتبہ حسرت سے چاروں طرف مسجد کوفہ کو دیکھا، جیسا کہ آپ نے پہلے بیان کیا کہ ابن ملجم کو اٹھایا، یہ سب آپ کو معلوم ہے، لیکن یہاں پہ مولا نے ایک خطبہ کہا، اور میں چاہتی ہوں کہ آخری خطبہ مولا کا میں آپ کو 2 جملے ان کے سنانا چاہتی ہوں کہ مولا نے دائیں اور بائیں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد کہا کہ اے آسمان کے ستاروں، تم گواہ رہنا کہ تم نے ابو طالب کے بیٹے کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ یہ کمال عبادت ہے میرے مولا کی کہ اے آسمان کے ستاروں، تم گواہ رہنا کہ تم نے ابو طالب کے بیٹے کو کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ یہاں پہ آگے مولا نے کسی بشر کو گواہ نہیں بنایا، کیونکہ انسان ہر لمحے نہیں دیکھتا، مگر ستارے جو ہیں وہ رات کو جب، اور آپ تمام مجمع جانتا ہے کہ ستارہ نکلتا کب ہے، کہ جب سر شام ہوتی تو ستارہ نکلتا ہے، اور ڈوبتا کب ہے، جب افق پہ سورج نکل آتا ہے تو ستارہ ڈوبتا ہے۔ یعنی پوری رات میں مولا نے گواہ بنا کر کہہ دیا کہ تم گواہ رہنا کہ علی کو تم نے کبھی سوتے نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے۔ اور جب یہ جملہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ علی سوتا کیوں نہیں ہے، کیونکہ علی کو اپنے رب کی بزرگی سے ڈر لگتا ہے، علی کو اپنے رب کی بڑائی سے ڈر لگتا ہے، علی کو اپنی کامیابی سے ڈر لگتا ہے، اور علی یہ چاہتا ہے کہ بار الہ کی بارگاہ میں اتنی مغفرت کرے، اتنا استغفار کرے کہ علی کے گناہ پتوں کی طرح جھڑ جائیں۔ یہ میرے مولا نے جملہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بار الہ
علی نے کوشش کی ہے کہ تیرے ہر عمل پر، ہر حکم پہ اپنے سر کو نگوں کر دے. جہاں پہ تیرے حبیب کا پسینہ بہا، علی نے اپنا خون بہانے سے بھی وہاں دریغ نہیں کیا. اور یہ کہہ کر میرے مولا مسجد کوفہ کے اندر داخل ہوئے. اور یہ آخری جملہ تھا کہ اس کے بعد جو فَسْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، کہ آج علی کامیاب ہو گیا. یعنی کہ ہم جیسا بشر اگر ہمیں چوٹ لگے تو ہم تکلیف میں مبتلا ہو کہتے باری اللہ میں ہی رہ گئی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور علی نے ایک عمال تاریخ بدل دی کہ سر پہ ضربت لگی ہے اور ضربت لگنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آج علی کامیاب ہو گیا. کیا بات ہے، کیا عظمت ہے، کیا بڑائی ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ اور اس کو بھی شامل کریں گے ہم، اور یہ باتیں سن کے یقین کیجئے ایمان تازہ ہو گیا ہے سیریسلی. السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. پلیز ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے اور کہیے کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھئے. کچھ کہنا چاہتی ہیں کرن؟ جی السلام علیکم باجی، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور میں پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی یہ جو آج کی ٹرانسمیشن ہے یہ بہت اچھی ہے. اور میں مولا علی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گی. جی فرمائیے. جی وہ یہ ہے کہ وقت نظر لبوں پہ رہا یا علی مدد، وقت نظر لبوں پہ رہا یا علی مدد، پھر قبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد. شوکت میری لہد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. بہت اچھا. اور باجی یہ جو آپ کی آج کی گیسٹ ہیں یہ بہت اچھی ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مذہب کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہوتی ہے. مجھے باجی ہما کی باتیں بہت اچھی لگی ہیں اور بہت کچھ سننے اور سمجھنے کو ملا ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اور واقعی سیدہ ہما رضا تقوی ایک میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں کہ جو تمام خواتین کو، لوگوں کو یہ علم جو ہے آگے منتقل کر رہی ہیں اور بتاتی ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جاننے کے لیے. ٹوورڈز دی اینڈ ہما جی میں چاہوں گی کہ دیکھنے والوں کو کچھ آپ کہنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں آخر میں. بالکل. آج کل جو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو ضرورت ہے ایک بہترین قوم کی، اور بہترین قوم کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہترین حکمرانوں کی ضرورت ہے. بالکل. اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ حکمرانی اگر سیکھنی ہے تو خلفائے راشدین سے بہتر کوئی ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہے. اور جب کسی کو کہیں پہ کوئی حکمرانی دی جاتی ہے، اور آپ کو اگر میں آج کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام ہے تو مولا جب بھی کسی کو نامینیٹ اور کہیں پہ تعینات کرتے تھے، مالک اشتر کو اگر کہیں خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں یا کسی کو بھی خلیفہ بنا کے بھیج رہے ہیں تو خلیفہ بنانے سے پہلے اس کو چند نصیحتیں کرتے ہیں. اور خطوط اگر دور ہے تو خطوط کے ذریعے وہ اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. تو میری صرف ریکویسٹ آج کل کے ہمارے جو حکمران ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ان خطوط کا مطالعہ کر لیجیے. صحیح. جو خطوط مولا نے اپنے نائبین کو لکھے ہیں، اپنے جو جرنیل ہیں ان کو لکھے ہیں، کیونکہ آج کل جو ہمارے جرنیل ہیں ان کو بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی پریفرنس اس وقت پاکستان ہے. بے شک، بے شک. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان ہے تو ہمارے یہاں پہ اہل تشیع بھی ہیں، اہل سننا بھی ہیں. بالکل. اگر پاکستان ہی مٹ گیا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو میری دعا تو صرف یہ ہے کہ کاش ہمارے جو حکمران ہیں وہ سب مولا علی اور جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں مسلم امہ کے، ان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مفاد کو چھوڑ کر، کیونکہ ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ مولا نے کہا تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آخری جو ان کی غذا تھی کم سے کم تھی، تو آخری افطار ان کی اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر تھا. اور جب آخری افطار کیا تھا تو انہوں نے جب دودھ کا پیالہ رکھا تھا تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بیٹا اس پیالے کو اٹھا لو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری غذا کا لیول میری حکومت میں بستے ہوئے کسی شخص کے اسٹینڈرڈ سے اوپر ہو جائے. کیا بات. یعنی جو لوئسٹ پرسن ہے جو کھاتا ہے میں اس سے بھی کم غذا کھانا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے بارگاہ عزتی میں اس بات کی شرمندگی نہ ہو کہ علی تمہارا شکم سیر تھا اور تمہاری حکومت میں جو عوام تھی وہ بھوکی مر رہی تھی. یہ آج اگر کوئی ایسا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے حکمرانوں میں سے ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے ان کے لیے. ہم سب ظاہر ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر ہمیں سوچنا ہے، ان کی سیرت پاک کو ذہن میں رکھ کے عوام کو بھی اس کے اوپر چلنا ہے. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے. اور عدل و انصاف کی اگر ہم بات کریں تو جو عدل ہمیں مولا علی کی زندگی میں آتا ہے نظر، جو مختلف واقعات ہیں اس کی صورت میں، میرا خیال ہے کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. نہ
اس کے بعد شاید ویسا انصاف نہ ہو پایا اور نہ ہو پائے گا، لیکن کوشش جو ہے وہ ضرور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہما جی آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئیں، اور انشاءاللہ آپ سے اب ملاقات ہوتی رہے گی۔ یہاں پہ ہمیں رکنا ہے جی بریک کے لیے۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا، آج جو یہ سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ایک بہت اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دا بریک۔